آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت بہت اہم آیت سورۃ البقرہ کی آیت 46 کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی وہ لوگ جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آج ہم کچھ تفسیری نکات کی روشنی میں سمجھیں گے کہ اللہ سے ملاقات اور اس کی طرف لوٹنے کا یہ جو گمان یا یقین ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ جی بالکل، اور یہ آیت اکثر آتی بھی ان لوگوں کی صفات میں ہے جو خاشعین ہیں، مطلب نماز میں بہت عاجزی، بہت توجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ احساس کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے اور اس سے ملنے کا ایک شوق بھی، یہ انسان کی سوچ پر، اس کے عمل پر، روحانی کیفیت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی لفظ کو دیکھتے ہیں، یظنون۔ عام طور پر تو ترجمہ ہوتا ہے گمان کرتے ہیں، اس سے کبھی کبھی شک کا، وہم کا تاثر ملتا ہے۔ تفسیر اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تفسیر یہ واضح کرتی ہے کہ یہاں ظن سے مراد وہ کمزور سا شک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غالب گمان ہے، ایک مضبوط یقین، یا یوں سمجھے کہ ایک ایسا پختہ خیال جو آپ کو عمل پر مجبور کر دے۔ شاید وہ 100% والا علم قطعی نہ بھی ہو، لیکن اس کا اثر اتنا ہی قوی ہوتا ہے۔ تفسیر میں وہ پانی کے پیالے کی مثال بھی دی گئی ہے، یاد ہے؟ جی جی، وہ زہر اور شفا والے پانی کی مثال۔ ہاں، کہ اگر غالب گمان ہو کہ ایک پیالے میں زہر ہے تو کوئی جتنی بھی پیاس لگی ہو نہیں پیے گا، اور اگر گمان ہو کہ دوسرے میں شفا ہے تو کڑوا بھی ہو تو پی لے گا۔ تو جب دنیا کے نفع نقصان کے ایک گمان پر انسان اتنی احتیاط کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے، تو آخرت کی جو ہمیشہ کی جزا سزا ہے، اس کے غالب گمان پر عبادات کی مشقت کیوں نہ اٹھائے؟ واہ، مطلب یہ گمان اتنا طاقتور ہے کہ عمل کا محرک بن جائے۔ یہ تو عام فہم سے واقعی ہٹ کر بات ہے۔ اچھا، پھر اگلا حصہ ہے انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ اس کی کیا وضاحت کی جاتی ہے؟ جی، اس کا بنیادی مفہوم تو یہی ہے کہ انہیں آخرت میں اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، اس کی امید ہے، اس کا یقین ہے، اور اسی لیے تو نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ گویا یہ اس حتمی ملاقات کی ایک طرح سے تیاری بھی ہے اور ذریعہ بھی۔ اور احادیث میں بھی تو اس کا ذکر آتا ہے نا، مطلب نماز اور قرب الہی کا تعلق۔ بالکل بالکل، کئی احادیث اسی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، یا جیسے وہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے جنت میں آپ کی رفاقت مانگی تو آپ نے فرمایا، اپنے اوپر کثرت سجود لازم کر کے میری مدد کرو، یعنی نوافل زیادہ پڑھو۔ اچھا۔ اور وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں عبادت، خاص طور پر نماز، سجدہ اور اللہ سے قربت، اور آخرکار اس کی ملاقات، ان سب کو جوڑتی ہیں۔ ویسے تفسیر میں ایک اور پہلو کا بھی ذکر تھا کہ ملاقات سے مراد حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی ہے، حساب کتاب کے لیے۔ جی ہاں، وہ معنی بھی بہت اہم ہے، اور وہ آیت کے اگلے حصے سے جڑتا بھی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اگر ہم اس کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ جاننا، یہ یقین رکھنا کہ آخر میں سب نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وہیں ہر عمل کا حساب ہونا ہے، یہ چیز دنیا کی مشکلوں پر، آزمائشوں پر صبر کرنا آسان بنا دیتی ہے۔ تو گویا یہ آیت کا آخری حصہ ہمیں ایک طرح سے مشکلات میں ثابت قدمی سکھاتا ہے۔ اسی لیے شاید مصیبت کے وقت وہ دعا پڑھنے کی تلقین ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بالکل، وہ اسی حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت اور اس کی یہ تشریحات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ آخرت پر پختہ یقین کتنا ضروری ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کا شوق، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس، اور یہ شعور کہ واپسی اسی کی طرف ہے، یہ سب مل کر ایک مومن کا زاویہ نگاہ بناتے ہیں، اس کے اعمال کو درست رکھتے ہیں اور مشکلوں میں اسے ہمت دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ عبادت، خاص کر نماز، اور اللہ کے قرب کے گہرے تعلق کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو عبادت کی مشقت میں بھی ایک لذت، ایک سکون پیدا کر دیتا ہے۔
یہ واقعی بہت گہری بات ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کس طرح صرف ایک غالب گمان، جسے ہم شاید 100% یقینی علم نہ بھی کہیں، وہ بھی انسان کے اعمال پر، اس کی زندگی کی ترجیحات پر اور مشکلات برداشت کرنے کی ہمت پر اتنا گہرا، اتنا مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ کیا یہ غور کرنے کی بات نہیں کہ یہ اندرونی یقین زندگی کے پورے سفر میں کتنا بڑا سہارا بن سکتا ہے؟